نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص، موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے اللہ تعالیٰ کچھ واقعات ہیں جو کہ ہمیں سنا رہا ہے یہاں پر۔ تو آیت نمبر 25 سے اگر ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جڑ جائے گا۔ تو قصہ کہاں تک پہنچا ہے؟ قصہ یہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ناحق ہو گیا۔ فرعون کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے مصر چھوڑا اور انہوں نے مدین کا رخ کیا۔ وہاں پر آئے، کچھ خواتین کو دیکھا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ایک طرف بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دعا کی۔ زیادہ دیر گزری نہ تھی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بہت بڑا خیر ان کی فیوچر وائف کی شکل میں سامنے آ گیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ ان کو سنایا، یعنی لڑکیوں کے والد کو، تو والد نے ان سے کہا کچھ خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ تو یہ تو معاملہ ہوا والد کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر جیسے کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر اس کو کھانا وانا کھلا کر اس کو آرام کے لیے اس کے کمرے میں جو بھی اسپیس اس کے لیے الاٹ کی ہوتی ہے وہاں اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آرام کرنے، اور اب یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے، والد ہیں اور دونوں بیٹیاں۔ قالت احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابو سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو، استاجرہ، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ تب یہاں پر اپنے ابو کو مشورہ دے رہی ہے ایک لڑکی کہ دیکھیں کام اتنا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے خود بھی دیکھا بکریاں چرانا اور گھر کے کئی کام ہوتے ہیں، تو کہا کہ آپ اس شخص کو رکھ لیجئے، یہ تو بڑا مضبوط بھی ہے۔ مضبوط ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ ایک فزیک کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ویل بلٹ ہوں گے موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کنویں وغیرہ ہوتے تھے عام طور پہ ان پر ایک ڈھکنا ہوا کرتا تھا تاکہ کوئی جانور نہ گر جائے، پانی پولیوٹ نہ ہو جائے۔ اکیلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ اتنا بھاری ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا تھا۔ اب یہ سنی سنائی باتیں ہیں، واللہ عالم، لیکن کوئی نہ کوئی بہرحال طریقہ ہوگا جس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جسمانی طاقت کا ان کو اندازہ ہوا۔ اور امانت کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے کہ جو نظر اٹھا کے نہ دیکھے، جو نظر کا احساس رکھے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر عزت کے مقابلے میں پیسہ تو کم تر چیز ہے، تو پیسے میں بھی خرد برد نہیں کرے گا۔ عام طور پہ دو خوبیاں کھٹی ایک انسان میں جمع ہوتی نہیں، یا تو طاقتور ہوتے ہیں تو پھر بے ایمان ہوتے ہیں، اور اگر امانت دار ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ کمبینیشن مشکل سے ملتا ہے۔ تو اپنے ابو کی سہولت کے لیے کہا کہ ابو آپ ذرا اس کو رکھ لیجئے اور یہ بڑا اچھا ہمارے لیے نوکر ثابت ہوگا، ہمارا خدمتگار بن جائے گا۔ تو بڑی ذہین لڑکی تھی، بڑا صحیح پہچانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والا، فراست سمجھتے ہیں انٹویشن، سب سے زیادہ فراست والے 3 لوگ ہیں۔ یہ ان کا اپنا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، وہ اپنا یعنی قرآن پڑھ کے اور جن حالات میں وہ رہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی دیکھ رہے تھے اور قرآن میں جو تاریخی واقعات آ رہے تھے وہ بھی سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود۔ تو انہوں نے کہا کہ میکسیمم، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فراست والے 3 لوگ مجھ کو لگے۔ نمبر 1 ابو بکر کی فراست عمر کے بارے میں، یعنی بڑا ہائیلی کنسیڈر کرتے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے انتقال کے موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ کے طور پہ منتخب کرنا چاہا تھا کہ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر المومنین بنے۔
نمبر 2 عزیز مصر کی یوسف کے بارے میں فراست، کہ کہا تھا کہ بھئی اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے، ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. تو کیا پہچانا اس نے، کیا جوہری کی نظر تھی اس کی، کیا ہیرا پسند کیا. اتنے سارے غلاموں کی منڈی میں کس کو پسند کر کے، کس کو چن کر لایا تھا عزیز مصر؟ یوسف علیہ السلام کو. اور تیسرے فراست کس میں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقع والی خاتون کی فراست، جس نے کہا تھا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. تو ان خاتون کی فراست کے کیا نگاہ تھی ان کی، کہ کیا کردار کی خوبیاں ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے پہچانی. اچھا، اب یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم ان لڑکیوں کی شخصیت کو اینالائز کرتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ بڑی ہی باحیا تھیں. ایک بہن باحیا تھی تو دوسری بھی ہوگی. عام طور پہ یعنی کہ ہم ایک جنرالٹی کی بات کر رہے ہیں. اور جو ہمارے ہاں حیا کا تصور پایا جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو ہم اس قصے میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے پالنے اور ان کی شخصیت بنانے میں عام طور پہ ماں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے، مگر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا کوئی ذکر نہیں ہے، والد کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیسی تربیت کی اور بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا. وہ ان کی بیٹیوں کے کردار میں، حرکات میں، گفتگو میں وہ چیز چھلک رہی ہے. تو ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو ان لڑکیوں کی اپنی پرسنالٹی اور دوسرے اپنے والد کے ساتھ ان لڑکیوں کا تعلق کیسا تھا. ایک تو بات یہ کہ ہم جو سنتے چلے آئے، اور شکر ہے کہ اب نہیں سنتے، اللہ تیرا کرم ہے، کیا کہ عورت گھر سے صرف 2 دفعہ نکلتی ہے. ایک دفعہ ڈولی میں بیٹھ کے شوہر کے گھر جانے کو، اور دوسری دفعہ مردے کی شکل میں قبرستان جانے کو. یہ انوکھی نرالی بات ہے جو کہ سنتے چلے آئے، جس کا کہ نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے، اور نہ ہی کوئی پریسیڈنس ملتا ہے ہمیں اسلام کی تاریخ میں کہ ایسا کبھی بھی ہوا ہو اسلامی دنیا کے اندر. تو شکر ہے کہ ان کے والد تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ عورت سے 2 دفعہ نکلتی ہے گھر سے. انہوں نے بیٹیوں کو الحمدللہ بڑا کانفیڈنٹ پالا، اور بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح پالا، ٹام بوائے نہیں بنایا ان کو. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے کام کر سکیں، کسی کے محتاج نہ ہوں. نیسیسری سکلز ان کو سکھائیں جو اس معاشرے کی ضرورت تھیں. اس سے عورت کی حیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مجبور اور بے بس ہو کے پڑی رہے عورت اور دوسروں کی محتاجی رہے ہمیشہ. یہ کوئی حیا کا تصور نہیں ہے جو کہ ہم نے ہندوستان میں یہ تصور بنا لیا تھا کہ بالکل اس کو مجبور اور بے بس بنا دیا تھا، انتہائی کمزور اور محتاج بنا دیا تھا، اور ان ساری خرابیوں کو حیا کا لیبل دے دیا. نہ عورتوں کو پڑھایا، نہ عورتوں کو لکھایا، نہ کوئی ان کو اسکل سکھائی. کہا کہ بس چولہا کرتی رہو بیٹھی ہوئی تم، اور تم بچے پیدا کرنے کی مشین ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نہیں، ایسی بات نہیں. مرد قوام اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. ہاں، جب مرد ہے تو عورت کو ضرورت نہیں ہے پھر اپنے سر پہ زیادہ ذمہ داری لینے کی. لیکن جیسے سچویشن یہاں پر ہے کہ مرد نہیں ہے کوئی کام کرنے والا، تو کیا کریں؟ محتاج بنی رہیں دوسروں کی. اس کزن سے کہیں، اس سے کہیں، پڑوسیوں سے کہیں کہ بھائی تم جا کے ہماری بکریوں کو پانی پلا دو، پلیز تم ہمارا کام کر دو. کیا احسان مند ہوتی رہیں ساروں کی؟ ہرگز نہیں. تو انہوں نے ایک کنٹینجنسی پلان بنا کے رکھا تھا ابو نے کہ ان کیس اگر میں بوڑھا ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا تو میری بیٹیاں اس قابل ہوں کہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے معاشرے میں زندگی گزار سکیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بڑی فزیکلی بھی اسٹرانگ تھیں. یہ کیسے پتا چلا؟ تذودان کے لفظ سے. بکریوں کے ہرٹ کو قابو کیا ہوا تھا. اور جب نارمل زندگی ہوگی، دیکھیں وہاں کیوں کھڑی تھی؟ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. یہ نہیں کہا جا کے کہ بھائی چرواہے تم ذرا ہماری بکریوں کو پانی پلا دو، ہم تو بالکل چھوئی ہوئی ہیں، ہم کو تو شرم بہت آتی ہے، ہم میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو اتنی کمزور ہیں، اب ہم کیسے کریں یہ کام، پلیز تم کر دو. نہیں. کیوں اپنی عزت نفس کا اس طرح سے سودا کریں؟ کیوں ہاتھ پھیلائیں کسی کے آگے؟ ایسی غیور، ایسی خوددار لڑکیاں اٹھائی تھیں کہ اپنا کام خود کرتی تھیں. ڈول کھینچ کھینچ کے اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو پانی خود پلاتی تھیں. تو ظاہر ہے پھر وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گی. یہ ایکچولی ہوتے تو مردوں کے کرنے کے یہ کام ہیں، لیکن ان کو بھی سب آتا تھا. مردوں والے کام ان کو بھی آتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مرد بن گئی تھیں
اپنی نسوانیت پر قائم رہتے ہوئے یہ سارے کام کیے تھے، حیا کے ساتھ یہ کام کیے تھے، اپنے عورت ہونے پر فخر تھا، اپنے عورت پن کو کمپرومائز نہیں کیا، مردوں سے بات بھی کرتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا پورے اعتماد اور گریس کے ساتھ جواب دیا، نہ حماقت کے مظاہرے کرے، نہ ادائیں دکھائیں، نہ کوئی وائبز دی ان کو، کوئی ہڈن میسیجز نہیں دیے، اور نہ ہی مرد مار بنی ان کے آگے، کسی نہ تان کر کھڑی ہو جائیں، وہ بھی نہیں کیا۔ اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ، کانفیڈنٹ لڑکیاں تھیں، بریزن، برائش نہیں تھیں۔ مردوں کے سامنے کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہی تھیں کہ دیکھو ہم بھی تم سے کوئی کم نہیں ہیں، ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ ایلبو مارتی ہوئی، کوہنیاں مارتی ہوئی مردوں کی بھیڑ میں نہیں گزری، کوئی مردوں کی بھیڑ میں نہیں جا کے داخل ہو گئی، اس لیے کہ ان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس سے اگر ہم مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھسیں گی تو ہم تو کچھ ثابت ہی نہیں کر سکیں، ہماری تو شان کم ہو جائے گی اس کے اندر، ہمیں تو ایکوالٹی ثابت کرنی ہے ان سے۔ کیوں ثابت کرنی ہے؟ اللہ نے کب کہا عورت سے کہ تمہاری عظمت کا معیار مرد ہے؟ اور تم اس وقت اللہ کی نظر میں جچو گی جب تم مرد کے برابر ہو جاؤ گی۔ ایپل اینڈ اورنجز ہیں، کبھی اورنج کوشش نہیں کرتا کہ ایپل بن جاؤں، کبھی گلاب کوشش نہیں کرتا چمیلی بن جاؤں، نہ کبھی چمیلی کوشش کرتی ہے چمپا بن جاؤں، سب اپنی اپنی جگہ ہیں۔ یہ تو ہم نے بلا وجہ کا کمپٹیشن شروع کر دیا، فور نو رائم اور ریزن۔ اللہ نے دو الگ الگ جینڈرز بنائے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کوالٹیز، اپنی اپنی اسٹرینتھس رکھی ہیں، تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس، کوئی کمپلیکسز نہیں ہے ان کے اندر۔ فطری طور پہ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی ایک عورت ہونے کے ناطے کہ مردوں کی بھیڑ میں جائیں اور کوئی کسی مرد کا ہاتھ ان کو لگے یا ان کو دھکا پڑے یا کوئی ایسی چیز ہو۔ عورت نہیں چاہتی کہ میرے جسم کو کوئی ٹچ کرے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اور بالکل یہ ایسی ہی بات ہے جیسے جہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں مردوں کو آنا اچھا نہیں لگتا، ان کا دل نہیں چاہتا کہ آ کے ہم عورتوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ تو حیا کا ہم دیکھتے ہیں کہ حیا نے ان کو پر اعتماد بنایا، ڈگنیفائڈ بنایا، کمزور، محتاج، چھوئی موئی نہیں بنایا کہ مردوں کو دیکھ کر بوکھلا جائیں یا بے ہوش ہو جائیں یا فوراً کے فوراً عشق میں مبتلا ہو جائیں، نعوذ باللہ، یا فوراً دل دے بیٹھیں ان کو۔ ایسی اب ہم کیا لفظ استعمال کریں، یہ چیپنس نہیں تھی ان کے اندر۔ ایکچولی حیا انسان کو، عورت کو خاص طور پہ چیپنس سے بچا لیتی ہے، اس کو گھٹیا نہیں ہونے دیتی، اور مرد کو بھی چیپنس سے بچا لیتی ہے، مرد کو بھی گھٹیا نہیں ہونے دیتی۔ اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حیا ان کو سکھائی کس نے؟ عام طور پہ تو ہم نے حیا کو خواتین کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا کہ عورت کا کام ہے حیا کرنا۔ یہاں تو ہمیں ماں کا ذکر ہی کوئی نہیں مل رہا۔ کس نے تربیت کری تھی؟ والد نے تربیت کی تھی ان کی، والد نے حیا سکھائی تھی۔ تو جو با حیا والد ہوتے ہیں وہ با حیا بیٹیاں پالتے ہیں یا پالنا چاہتے ہیں کم از کم۔ اور یہ کانفیڈنس کس نے دیا تھا؟ والد نے دیا تھا۔ اسٹرانگ فزیک، اسٹرانگ پرسنالٹی۔ جو والد بیٹیوں کو حیا سکھا دیتے ہیں وہ پھر اپنی بیٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ بیٹیاں بھی خود پر اعتماد ہوتی ہیں، اور والد کے اعتماد کو، ٹرسٹ کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دیتی، کبھی والد کے ٹرسٹ کو وائلیٹ نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ والد نے اپنی بیٹیوں کو کلوز رکھا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو گھر گئیں اور جا کے اس واقعے کو شیئر کیا اپنے والد سے کہ وہاں پر ایک شخص تھا اور اس نے ہم سے بات کری اور ہم نے اس کو یہ بتایا، پھر اس نے یہ کیا، پورا قصہ سنایا۔ تو ابو نے ڈانٹا نہیں اپنی بیٹیوں کو کہ شرم نہیں آتی مردوں سے بات کرتے ہوئے بڑے بازار میں؟ کیا کہیں گے لوگ کہ ایسی ہیں میری بیٹیاں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں؟ ضرورت کیا تھی اس کو آ کے تم سے بات کرنے کی؟ تمہیں نے کوئی انڈیکیشن دی ہوگی کہ تم بات کرنا چاہ رہی ہو، قصور سارا تمہارا ہے، تمہاری کوئی لٹ لہرائی ہوگی یا تمہاری چال ایسی ہوگی کہ وہ آ کر تم سے باتیں کرنے لگ گیا، وہ اجنبی شخص۔ یہ اس قسم کی گھٹیا باتیں نہیں کری انہوں نے، ناٹ ان دا لیسٹ۔ ان کو پورا یقین تھا کہ میری بیٹیوں کا کردار پختہ ہے، اور یہ دنیا ہے، یہاں آف کورس مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ تم میں سے ایک جاؤ اور جا کے ان صاحب کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور جب بیٹی نے مشورہ دیا کہ ان صاحب کو رکھ لیں تو مشورہ قبول کیا، ایڈوائس بالکل صحیح لگی۔
تو جنتی باپ والی ساری خوبیاں موجود ہیں ان کے اندر. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں باپ بھائی بیٹیوں کی بہنوں کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ان کو حیا کی تعلیم اور تربیت دیتے ہیں، اور خود حیا کا نمونہ بن کے بھی دکھاتے ہیں، اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اتنی عزت عورت کی کرتے ہیں کہ ہم تو نظر بھر کے غیر عورت کو دیکھتے بھی نہیں، تو پھر وہ لڑکیاں معاشرے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ بیٹی نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اس کو ہم استاجر ہو، یعنی اس کو تنخواہ دار کے طور پہ ہم رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو والد ہیں وہ اتنے حساس ہیں اور اپنی بیٹیوں کے جذبات کے ساتھ ایسے سنکرونائزڈ ہیں کہ بیٹی کے جذبات کو، اس کی پسند ناپسند کو انہوں نے بھانپ لیا، گیس کر لیا. یہ کتنی بڑی بات ہے ان کی. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال، کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. ان لڑکیوں کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیکہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھ کو صالح پاؤ گے، نیک پاؤ گے. تو بیٹی کا مشورہ کہ اس کو رکھ لیجئے. اب ظاہر باپ تھے، عقل مند تھے، ایک جوان مرد کو اس طرح گھر میں نوکر رکھنا اور ساتھ گھر میں جوان بیٹیاں ہوں، تو اس سینسٹیوٹی کو بھی سمجھ رہے ہیں. جو بیٹی کی باتوں سے اندازہ ہوا وہ بھی بھانپ رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کری، دیکھا، سمجھ گئے کہ اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے، انتہائی اعلیٰ ترین کردار رکھتا ہے، دین کو بھی ان کے پرکھ لیا. ہاں، دنیاوی دولت تو کچھ بھی نہیں تھی، کیا تھے؟ خود کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نہ گھر، نہ بار، نہ دولت، نہ سواری، کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل. کتنے عقل مند تھے. پتا تھا ان کو کہ اگر کوئی کروڑ پتی بھی ہو اور بد کردار ہو تو میری بیٹی خوش نہیں رہے گی. اور پتا تھا کہ باحیا بیٹی کے لیے باحیا شوہر ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی خوبیاں دیکھ لیں اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ داماد بننے کے قابل ہے. خود رشتہ دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں. یہ وہی والی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح کرنے میں، دولت اور حسب نسب اور شکل اور صورت اور دین. تو دین کو پریفرنس دینی چاہیے، اور دین کے ساتھ باقی 3 چیزیں مل جائیں، نور علی نور، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر باقی 3 میں سے کسی چیز پر کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لے انسان، لیکن دین پر نہیں کرے. بڑا رسک ہم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاں بعد میں نمازی ہو جائے گا، ہاں بعد میں نمازی ہو جائے گی، اور نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا بتائیں. تو انہوں نے یہ اپنی خواہش ظاہر کری، اور ساتھ میں شرط یہ رکھی کہ 8 سے 10 سال ان کو گھر داماد بننا ہوگا. اور کہہ دیا کہ بھئی دیکھیں یہ میرا پروپوزل ہے، یہ میری شرط ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں منظور آپ کو تو کوئی ایگو ایشو نہیں ہے، میں بہرحال ہر حال میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہی کروں گا. اشقہ علیک کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے، کوئی کنڈیشنل نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد اس وقت کروں گا جب آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے. یہ پریشرائز نہیں کر رہے. تو کہا میں آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا، دباؤ نہیں ڈال رہا، آپ دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو 8 سے 10 سال آپ کو یہاں پر میرے پاس رہنا ہوگا. قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. تو ایم الاجلین کہا،
کہا کہ بھئی اب میں اس وقت پکا وعدہ نہیں کر رہا کہ 8 سال تک میں رہوں گا آپ کے پاس یا 10 سال رہوں گا، مستقبل کس نے دیکھا ہے، مجھے کیا پتا کیا ہونے والا ہے، تو ہو سکتا ہے 8 رہوں، ہو سکتا ہے 10 رہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی جو ان کے سسر کو زیادہ پسند تھی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا انبیاء کی سنت کیا ہے سسرال والوں کے معاملے میں؟ عزت کرنا، بات ماننا۔ یہ خالی معاملہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو سسرال والوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور خیال بھی کرنا چاہیے اور تابعداری بھی کرنی چاہیے، اور کوئی ناک کسی کے نیچے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لڑکی اپنی ساس کی بات مان لیتی ہے تو کیا قیامت ہے اس کے اندر؟ کوئی لڑکا اپنی ساس کی سسر کی بات مان لیتا ہے تو کیا ایگو ایشو ہے اس کے اندر؟ تو فرما برداری کی انہوں نے، خدمت کی، اس لیے کہ بزرگوں کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا یہ تو مومن کا کام ہے، اور یہ تو انبیاء ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے والد کی، والدہ کی عزت کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے بے عزتی نہیں کری، کبھی کوئی انسلٹنگ طریقہ اختیار نہیں کیا اپنے سسرال والوں کے ساتھ، تو یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو شادی کا معاملہ تھا وہ یہاں تک مکمل ہوا۔